میں کچھ لوگوں کا جو ہے شکر ادا کرنا چاہتا ہوں. یہاں پر ڈی ایف آئی ڈی جس نے الف اعلان کو فنڈ کیا ہے پچھلے 4 سال سے اور مزید 1.5 سال کے لیے ہمیں مسلط کیا ہے آپ لوگوں پہ. جواننا ریڈ فرام ڈی ایف آئی ڈی از ہیئر, ایڈ ڈیوس, کرس کارٹر, جاوید ملک. I also want to acknowledge Naveed Qazi from Cisco, Dr. Ishtiaq Ahmed, who's the Vice Chancellor of Sargodha University, Dr. Shaukat Hamid Khan, Dr. Faisal Khan from CCOS, and Dr. Athar Sama from the Planning Commission. I know there's people I'm forgetting. Of course, nobody can forget Saleh Zafar. So we're very privileged. Dr. Mahmood Butt from the Higher Education Commission, M&A Rana Afzal Saab, and Madam, of course, we can never forget you. میڈم شائستہ ملک. وی ہیو ہمیں بہت زیادہ الف اعلان تو ایک کیمپین ہے, لیکن جو پاکستان الائنس فار میتھ اینڈ سائنس ہے اس کی جو پوری بنیاد ہے وہ دوسروں پر ہے. یعنی کہ اسٹیج پہ جو لوگ کھڑے ہوئے یعنی کہ میں یا الف اعلان یا ڈونرز, یہ ان کی کاوش نہیں ہے, یہ ایکچولی ان آرگنائزیشنز کی محنت اور انتھک محنت ہے جو کئی سالوں سے تعلیم پر جو ہے بات کر رہی ہیں اور کوشش کر رہی ہیں کہ ہمارا نیشنل ڈسکورس جو ہے اس کی طرف متوجہ ہو. تو میں ان سب کا بغیر, ابھی نام بھی آ جائیں گے اسکرین پہ بہت جلد, لیکن بہت جلدی سے میں چاہتا ہوں کہ میں یہ جو رپورٹ ہے اس کی تھوڑی سی جو بنیادی موٹے نقطے ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کروں. یہ پاکستان الائنس فار میتھ اینڈ سائنس کے ممبران ہیں اور اس سے کہیں زیادہ ہیں, لیکن ان میں سے کچھ جو ہے وہ تکلف کر رہے تھے کیونکہ ان کو پتہ نہیں تھا کہ ہم کتنی ناراضگی والی بات کریں گے. تو ہم نے ان کو بتایا کہ والیوم 1 میں کیونکہ پرائم منسٹر صاحب ہوں گے تو ہم کوئی مایوسی والی بات نہیں کریں گے, ادھر ہم صرف جو انشاءاللہ پازیٹیو چیز ہے اس کے بارے میں بات کریں گے. اور سب کو اسٹارٹنگ ود دا پرائم منسٹر, ہم سب کو یہ علم ہے کہ حالات تعلیم میں جو ہیں وہ پہلے سے پتہ ہیں, تو اس کو بار بار جو ہے پیٹنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ نے اگلا سلائیڈ آپ مجھے جلدی کروانا چاہ رہے ہیں عمران, تھینک یو. کوئی بات نہیں, آگے آ جائیے. اس رپورٹ میں یہ چیز موجود نہیں ہے, لیکن یہ پہلا سلائیڈ ہے اور یہ میں خاص طور پہ سب سے اہم جو سلائیڈ ہے وزیر اعظم صاحب یہ آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں. 2013-14 میں جب آپ کی حکومت آئی اور ڈار صاحب نے پہلا بجٹ جو ہے پیش کیا, تو ظاہری بات ہے ایک تو اس میں ڈار صاحب کی محنت تھی, لیکن کیونکہ 18ویں ترمیم آ چکی تھی تو سارے صوبوں نے بھی بہت محنت کی اور یہ پریشر پہلے سے آپ کے منشور میں بھی تھا, باقی پارٹیز میں, کہ تعلیم پہ ہم زیادہ توجہ دیں گے, زیادہ پیسے خرچ کریں گے. تو 2013-14 جو ہے وہ ایک ریکارڈ بریکنگ بجٹ تھا تعلیم کے لیے. مجموعی طور پہ صوبائی اور وفاقی بجٹ ملا کے تقریباً 580 بلین روپے جو ہے وہ مختص کیے گئے تھے تعلیم کے لیے, جو ایک ریکارڈ بریکنگ اس وقت پاکستان کے لیے اماؤنٹ تھی. 2016-17 جو فسکل ایئر اب موجود ہے وزیر اعظم صاحب, اس میں 790 بلین روپے جو ہے مختص کیے گئے, یعنی کہ 210 بلین روپے or roughly $2 billion have been added in absolute terms to the budget. اگر ہم صرف جس طرح پہلے اسپیکرز بات کر چکے ہیں کہ ان پیسوں سے جو سطحی چیزیں ہیں ان پر خرچ کر کے یہ پیسے خرچ کر رہے ہیں, تو وہ سطحی چیزیں بھی بہت اہم ہیں. یعنی کہ اسکول بلڈنگ جو ہے اس کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا, لیکن اس اسکول بلڈنگ میں اگر استاد جو ہے وہ کھڑا ہو کے اس کے پاس وہ صلاحیت نہیں ہے جس صلاحیت کے بارے میں شہزاد روئے نے بات کی, تو یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے. بہت جلدی سے, کیونکہ رپورٹ آپ سب پڑھ سکیں گے اور رپورٹ کہیں زیادہ خوبصورت ہے, یہ میں چاہتا ہوں کہ ایک دن نستعلیق میں بھی ہم پریزنٹیشنز بنا سکیں. یہ وہ فارسی والی اردو ہے جو میرے لیے بھی پڑھنا مشکل ہے اور یقیناً آپ کے لیے بھی. میں جلدی سے ان سلائیڈز میں سے گزروں گا. اس رپورٹ کا پہلا چیپٹر جو ہے وہ بیسکلی پیش کرتا ہے کیس کہ پاکستان میں کتنی تحقیق ہوئی ہے, اور یہ جو لنک ہے تعلیم کا آمدنی کے ساتھ وہ واقعی ہے یا صرف بات کی جاتی ہے. تو پچھلے 40 سال کی ریسرچ مجموعی طور پہ ہم نے پیش کی ہے اور اس میں بڑا واضح ہے, 3 چیزیں واضح آتی ہیں. ایک کہ ایڈیشنل ایئرز آف اسکولنگ, جس کو اٹینمنٹ کہا جاتا ہے, یعنی کہ اگر بچہ 1 سال اور اسکول جائے تو اس سے اوسطاً 5% آمدنی میں بہتری ہوتی ہے اس بچے کے لیے انفرادی طور پہ. 2 کہ اگر آپ کوالٹی دیکھیں کہ میتھ اور سائنس یا کوگنیٹو سکلز جو ہے اس میں اگر ایک سٹینڈرڈ ڈیویشن امپروومنٹ ہوتی ہے تو اوسطاً 20% جو ہے آمدنی بڑھتی ہے. یعنی کہ صرف اسکول جانے سے
تھوڑی سی آمدنی بڑھتی ہے، لیکن اگر وہ اسکول جا رہے ہیں اور وہاں پہ اچھی معیار کی تعلیم مل رہی ہو میتھ اور سائنس کی خاص طور پہ، تو وہ 4 گنا زیادہ اس کا فائدہ ہے. اور تیسری جو بہت اہم چیز ہے وہ یہ کہ ہر اسٹڈی نے یہ آئیڈینٹیفائی کیا ہے کہ لڑکیوں کو معیاری تعلیم دینا بنسبت لڑکوں کے تھوڑا سا بہتر ہے. اور وہ افضل کیوں ہے اس کے بارے میں مطلب رپورٹ میں جو ہے کافی ڈیٹیل ہے، لیکن پہلا سیکشن جو ہے وہ یہ واضح کرتا ہے کہ یہ لنک جو ہے یہ صرف ہمارے گئی ہے، اس میں واضح طور پہ یہ بیان کیا گیا ہے. دوسرا سیکشن اس رپورٹ کا، اس ڈاکیومنٹ کا، والیوم 1 کا، وہ بتاتا ہے ایرک ہینیشک کون ہیں اور انہوں نے کیا کیا ہے. ایرک ہینیشک اسٹینفورڈ یونیورسٹی پہ پڑھاتے ہیں، ورلڈ بینک کے بڑے اعلیٰ ایجوکیشن کے ایکسپرٹ مانے جاتے ہیں، اور انہوں نے 4-5 بہت اہم نقطے جو ہیں وہ تحقیق کر کے نکالے ہیں، اور ان کا بھی خلاصہ تقریباً وہی ہے جو پاکستان کی ریسرچ بیان کرتی ہے، وہ بھی یہ بیان کرتے ہیں. لیکن ایڈیشنل اس میں یہ چیز ہے کہ انہوں نے کئی ممالک کا کئی سالوں کے اوپر مبنی ڈیٹا دیکھ کے یہ نکالا ہے رزلٹ کہ اگر کسی ملک نے تیزی سے اکنامکلی گرو کرنا ہے، اگر آپ نے جی ڈی پی تیزی سے گرو کرنا ہے، اپنی معیشت تیزی سے بڑھانی ہے، تو اس میں میتھ اور سائنس سکورز کا بڑا اہم رول ہے. اور یہ نہ صرف یہ 1-2 ممالک کے لیے نہیں ہے، جتنے بھی ملک انہوں نے اسٹڈی کیے ہیں ان میں یہ نظر آتا ہے، اور ہر ملک ہر دور میں اس سے میتھ اور سائنس سے فائدہ اٹھاتا ہے. اس میں نیکسٹ یہ تو جیسے جیسے میتھ سکورز بڑھتے ہیں، دیکھیے کتنی تیزی سے آپ کی اکانومی بھی بڑھتی ہے. نیکسٹ. اور یہ دکھاتا ہے کہ جو معیار تعلیم ہے اس سے زیادہ تیزی سے اکنامک گروتھ ہوتی ہے بنسبت صرف ایڈیشنل ایئرز آف اسکولنگ. یعنی کہ بچوں کو آپ داخل کرتے جائیں، اچھی بات ہے، تھوڑا بہت بہتری ہوگی، نقصان اس میں بھی نہیں ہے، لیکن جو اصل فائدہ آپ نے لینا ہے وہ آپ نے میتھ اور سائنس جیسے ہی ٹھیک کریں گے تو آپ کا گراف زیادہ تیزی سے اوپر جائے گا. اگلا چیپٹر اس ڈاکیومنٹ کا چیپٹر 3 جو ہے وہ یہ بیان کرتا ہے کہ آنے والے دنوں میں یہ آنے والے دنوں میں اور آلریڈی جو پوری دنیا میں اکانومی ہے وہ بدل رہی ہے، اور جو صلاحیات آپ کو آج سے 25 سال پہلے اچھی نوکری دلوا دیا کرتے تھے، وہ صلاحیات اب ان کی پریمیم جو ہے وہ اس طرح سے ان کا نہیں مل رہا. جن صلاحیات کی اب ضرورت ہے اس میں میتھ اور سائنس بالکل ناگزیر ہیں، ان کے بغیر کام ہی نہیں چلے گا. اس میں صرف میتھ اور سائنس نہیں بلکہ سوشل سکلز بھی زیادہ ضروری ہیں. اگین رپورٹ میں یہ گرافک جو اس وقت سکرین پہ اتنی خوبصورتی سے نہیں دکھ رہا جتنا رپورٹ میں ہے، یہ آپ ضرور دیکھیے. یہ ورلڈ اکنامک فورم سے ڈرائیوڈ ہے، اور یہ لرننگ جنریشن جو رپورٹ جس کمیشن کا حصہ ڈاکٹر بیلا رضا جمیل بھی ہیں پاکستان کی طرف سے، اور جو پچھلے سال نکلی تھی، یہ ایک بہت اہم رپورٹ ہے، اور یہ بتا رہی ہے کہ the future of jobs is that you absolutely cannot do without math and science education. اگلا چیپٹر جو ہے وہ یہ بیان کرتا ہے کہ چاہے وہ کلائمیٹ چینج ہو یا وہ کوئی بھی نیشنل سیکیورٹی کا ایشو ہو، ہیومن سیکیورٹی کا ایشو ہو، ہیلتھ کا، ایجوکیشن کا، جتنے بھی ایشوز ہیں ان سب کو ایڈریس کرنے کے لیے آپ کو اپنی بنیادی پرائمری اور مڈل اسکول میں میتھ اور سائنس کی تعلیم بہتر کرنا ہوگی. اور آخری چیپٹر اس کا جو ہے وہ خلاصہ دیتا ہے، سمری دیتا ہے کہ 3 چیزیں جو ہیں وہ ثابت ہوتی ہیں دنیا میں اور پاکستان میں جتنی ریسرچ ہوئی ہے. 3 چیزیں. پہلا یہ کہ انفرادی طور پہ ہر طرح سے تعلیم جو ہے وہ بہتری لاتی ہے آمدنی میں، اور لڑکیوں کے لیے تعلیم نسبتاً لڑکوں سے زیادہ بہتری لاتی ہے. دوسرا کہ خاندان، کنبے اور کمیونٹیز جو ہیں وہ مجموعی طور پہ ٹرانسفارم ہو سکتی ہیں، بالکل تبدیل ہو سکتی ہیں اگر ان خاندانوں اور ان کنبوں میں ایسے انفرادی یعنی کہ بچے اور بچیاں ہوں جن کو اعلیٰ تعلیم دی جا رہی ہو میتھ اور سائنس میں. اور تیسرا کہ مجموعی طور پہ ممالک کی گروتھ جو ہے، اکنامک گروتھ اور پراسپیرٹی اور سیکیورٹی، جو تحفظ محسوس کرتے ہیں بچے بچیاں، مرد عورت، بوڑھے بچے نوجوان، وہ میتھ اور سائنس کی تعلیم سے جو ممالک فائدہ اٹھاتے ہیں ان کو زیادہ تیزی سے وہ چیزیں ملتی ہیں. تو یہ ہماری رپورٹ کا خلاصہ ہے. میں اختتام کرنے سے پہلے ایک گزارش وزیر اعظم صاحب سے کروں گا، وہ یہ کہ انشاءاللہ اگلے چند ہفتوں میں ہم والیوم 2 اس کا شائع کریں گے وزیر اعظم صاحب. اس میں ہم اعداد و شمار پیش کریں گے، اور اس سے بہت سے لوگ ناراض ہوں گے، خاص طور پہ ان صوبوں میں جن کا ڈیٹا ہے،
کیونکہ وہاں زیادہ محنت ہوئی ہے. تو سندھ میں اور پنجاب میں میتھ اور سائنس پہ آلریڈی ڈیٹا موجود ہے. کے پی میں اب جمع ہونا شروع ہوا ہے پچھلے چند سالوں میں, بلوچستان میں ابھی نہیں. لیکن وہ جب ڈیٹا لوگ دیکھیں گے تو وہ ظاہری بات ہے وہ بہت خراب ہیں حالات. والیوم 2 پہ اتنی زیادہ توجہ میں گزارش کروں گا نہ دیں. والیوم 3 میں ہم جو سائنٹسٹ کمیونٹی ہے, چند لوگ جو یہاں موجود ہیں اسٹیج پہ, چند لوگ جو ہمارے ساتھ بیٹھے ہیں, اور چند لوگ جو یہاں آ نہیں سکے, جو پڑھائی میں مصروف تھے یا اور کاموں میں مصروف تھے, ان سے کنسلٹیشنز کے بعد والیوم 3 میں ہم ایک روڈ میپ پیش کریں گے. اور اس میں ہم حکومت کے ساتھ بھی, ہر صوبائی حکومت کے ساتھ بھی ہم ڈسکس کر رہے ہیں. بلیغ الرحمان صاحب یہاں نہیں ہیں, ملک سے باہر تھے, ان کے ساتھ بھی ڈسکس کر رہے ہیں. ہم انشاءاللہ وہ مجموعی طور پہ ایک روڈ میپ پیش کریں گے. گزارش یہ ہوگی وزیر اعظم صاحب کہ اگر آپ, نہ صرف آپ بلکہ چاروں چیف منسٹروں کے ساتھ کسی طرح سے اس کو کنسیڈر کر سکیں کہ یہ پاکستان کا جو آئندہ آنے والے دنوں میں جتنی بھی گروتھ ہے, وہ اس کا جو انجن ہے, جو بیسک فیول ہے, وہ انشاءاللہ اسکولوں میں, گورنمنٹ اسکولوں میں خاص طور پہ جو میتھ اور سائنس ہے, اگر آپ وہ کر سکیں تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ کی لیگیسی تو آلریڈی اسٹیبلشڈ ہے الحمدللہ, بٹ آئی تھنک سینچریز آن ورڈز پاکستان ول ریممبر دس مومنٹ اینڈ یور لیڈرشپ. میں بے حد مشکور ہوں. میں بتا نہیں سکتا کتنا زیادہ دل کی تہوں سے میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے انڈورس کیا اور آپ نے اپنا ٹائم ہمیں دیا.